الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں جن باتوں کی اصل اہمیت ہے تو یہ بات ہے کہ کوئی آدمی کوئی عمل اس جذبے کے تحت کرتا ہے اور اس انسان کا عمل اس کے جذبے کے بعد اس مرحلے سے گزرتا ہے کہ وہ عمل شریعت کے مطابق ہے یا نہیں. اور اسی لیے اللہ کی نگاہ میں اور عام ایک انسان کی نگاہ میں اور وہ علماء جو ظاہر کو دیکھتے ہیں ان کی نظر میں اور وہ جنہیں اللہ نے حقیقی علم سے حصہ دیا ہوتا ہے ان کی نظر میں بہت بڑا فرق ہے. اللہ تعالی اپنے بندے کے عمل کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھتا ہے کہ میرے بندے کے دل میں جذبہ کیا ہے اور انسان بعض اوقات معذور ہوتا ہے اور دل کے جذبے کو نہیں دیکھ پاتا اور ظاہر کا حکم لگاتا ہے کہ اس انسان نے یہ حرکت کی لہذا اس کے ساتھ ایسے کیا جائے. اور جو اصل بات انسان کی شخصیت کو بنانے میں مؤثر ثابت ہوتی ہے وہ انسان کی سوچ ہے. اور جس شخص کی سوچ جتنی اچھی ہو جائے جتنی مثبت تعمیری اور پازیٹو ہو جائے وہ اللہ کے ہاں اتنا ہی بلند مقام پاتا ہے اگرچہ اس انسان کا عمل بظاہر تھوڑا ہوتا ہے. اور جس انسان کی سوچ جتنی خراب ہو جائے بظاہر وہ کیسے ہی اچھے اعمال کرے لیکن اللہ کے ہاں نگاہ اس انسان کی فکر پہ ہوتی ہے کہ یہ آدمی سوچتا کیسے ہے. اس لیے عمر بھر جو کام کرنے کا ہے وہ یہ کہ انسان اپنی سوچ کی اصلاح کرتا رہے اور اپنی فکر کو درست کرتا رہے. بظاہر عمل بہت نیکی پہ مشتمل ہوتا ہے لیکن پس عمل جو فکر اور سوچ کا فرما ہے وہ درست نہیں تو اللہ کی نگاہ میں وہ عمل گر جاتا ہے. اور بظاہر کئی مرتبہ عمل خراب ہوتا ہے ہم اس پہ حد جاری کرنے کا فتویٰ دیتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ بہت بڑا گناہ ہے
لیکن یہ اس لیے ہے کہ دنیا کا نظام قائم رکھا جا سکے، باقی اللہ کے ہاں ضروری نہیں ہے کہ اس گناہ گار آدمی کو اس گناہ کی سزا بھی ملے۔ ایک شخص چوری کرتا ہے اور کورٹ میں اس کا مقدمہ چلا گیا تو قاضی اس سے یہ نہیں پوچھتا کہ تمہاری نیت کیا تھی، ایک ہی صورت اس کی ہے اور وہ یہ کہ وہ بتا دے کہ اس نے چوری کیوں کی اور اس کا عذر واقعی قابل قبول ہو تو بات الگ ہے، لیکن اس پر حد جاری کر دیں گے ہاتھ کاٹنے کی۔ لیکن یہ کیا ضروری ہے جس نے چوری کی ہاتھ کاٹ دیا گیا تو اللہ کے ہاں بھی اسے سزا ملے اور خدا کے ہاں وہ مجرم قرار پائے؟ یہ ضروری نہیں۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی جو تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی وہ یہ تھی کہ حکومت انصاف اور قانون کے تقاضوں کو پورا کرے، اور عام معاشرے میں اس انسان کو برائی کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ شریعت نے اس پر پابندی لگائی اور یہ کہا کہ تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اس انسان کو تم برا کہو، بس ہو گیا جو ہو گیا، جب اسے سزا مل گئی تو اب لوگوں کو اپنی زبان بند کر لینی چاہیے، کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جسے ہم اور آپ مجرم جانتے سمجھتے شواہد ہمارے پاس وہ حقیقت میں اللہ کے ہاں بھی مجرم ہی۔ دونوں میں بڑا فرق ہے، اور جب تک انسانوں کی سوچ انسانوں کے بارے میں تعمیری رویہ نہ رکھے اور انسانوں سے محبت اور انسانوں کی عزت نہ سیکھیں، تب تک شریعت کی اس اصل پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ ایک عورت نے چوری کی اور حدیث میں آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی گئی اور شواہد آئے اور گواہیاں پڑھیں اور اس کی چوری واقعی ثابت ہو گئی۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے خود دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے ہاتھ کے کاٹنے کا حکم دیا، اور ہاتھ کاٹنے کے بعد اسے داغ دیا گیا، یعنی ایسا طریقہ کیا گیا، تیل میں ڈبویا گیا تاکہ خون بہنا بند ہو جائے، اور وہ عورت برابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی رہی، اور ام المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ فحسنت توبتها، بس اس عورت نے اللہ سے معافی مانگی اور اس کی معافی بہت اچھی ہو گئی، اور جب بھی وہ آتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب لوگوں کی نسبت اس کو زیادہ محبت دیتے تھے، اس سے زیادہ شفقت سے پیش آتے تھے۔ یہ ایک عورت کے ساتھ رویہ ہے جس کا جرم ثابت ہو گیا، اس لیے کہ قانون کو تو قائم کرنا ہے، مگر اسے کیوں حقیر جانے، اسے کیوں برا سمجھیں، یہ کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا۔ جرم تھا، اس کی سزا مل گئی اور ختم ہوئی بات۔ اسی وجہ سے حضرت حاطب رضی اللہ عنہ جو کہ بدری صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے تھے، ان سے ایک غلطی ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ جا رہے تھے فتح مکہ میں تو حاطب رضی اللہ عنہ اکیلے ہجرت کر کے کسی زمانے میں آئے، اور قرآن نے جن بچوں اور عورتوں کا ذکر کیا ہے کہ مکہ میں وہ کمزور عورتیں اور بچے
اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ اس مکہ سے نکلنے کی کوئی صورت پیدا کر دے۔ حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کا سارا خاندان ان کمزوروں میں شریک تھا، بیوی بھی بچے بھی، اور پورے امکانات اس بات کے تھے کہ لڑائی ہوگی اور بہت شدید ہوگی۔ مکہ والے مکہ فتح نہیں کرنے دیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 آدمیوں کے ساتھ جا رہے ہیں، جو مکہ کی اصل آبادی کا 1/4 یا 5واں حصہ بنتا ہوگا، تو مسلمانوں کو کیا فکر؟ اور انہوں نے ایک خط لکھ دیا تاکہ وہ قریش مکہ پر احسان کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کی اطلاع کسی کو نہیں تھی، حتیٰ کہ آپ نے تو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی نہیں بتایا کہ مکہ فتح کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اپنی بیٹی کے پاس گیا اور میں نے کہا فوج کو تیاری کا حکم ملا ہے، کدھر جانا ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے کچھ پتا نہیں، اتنا جانتی ہوں کہ کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرما رہے تھے تو وہی آنا شروع ہو گئی، اور اس کے بعد اب بالکل چپ ہو گئے، اور بڑی گہری سنجیدگی آپ پر طاری ہے، اور آپ نے رات کو فوج کا حکم دے دیا، اور کسی کو نہیں پتا تھا کہ کہاں جا رہے ہیں، حتیٰ کہ کئی میل مدینہ منورہ سے نکل کے جب راستہ متعین فرما دیا کہ اس سے چلنا ہے تو سب لوگ سمجھے کہ مکہ جا رہے ہیں۔ حاطب رضی اللہ عنہ نے خط لکھ دیا تاکہ قریش پر ان کا احسان رہے، اور لڑائی جب ہوگی تو انہیں ڈر تھا کہ سب سے پہلے تو جو مکہ میں مسلمان ہیں انہیں قتل کر دیں گے تو میرے بیوی بچے قتل ہو جائیں گے، اور میں ایک احسان کر دوں مکہ والوں پہ تاکہ میرا خاندان محفوظ رہے۔ یہ انسانی جذبات ہیں، شفقت ہے، محبت ہے، آ جاتی ہے غالب انسان، اپنی اولاد اور اپنے بیوی بچوں کو قتل ہوتے ہوئے کون دیکھ پاتا ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع ہو گئی، اور آپ نے اسے علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور مقداد رضی اللہ عنہ کو، اور آپ نے فرمایا وہ خط اس عورت سے نکالا۔ وہ خط آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول یہ تو غداری ہے مسلمانوں کے ساتھ، اسے تو قتل کر دینا چاہیے۔ آپ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں عمر، حاطب تو بدری صحابہ رضی اللہ عنہ، اور بدر والوں کے متعلق اللہ نے کہہ دیا تھا کہ جو چاہیں یہ کریں، اللہ نے انہیں معاف کیا۔ بڑے شان کے لوگ تھے، بڑے کردار کے لوگ تھے، ہو گئی انسانی کمزوری۔ حاطب رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خط لکھا کہ امیر المومنین کو دینا اور اپنے غلام بھجوائے، اور پولیس پکڑ کے لے گئی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خط جب پڑھا تو لکھا تھا کہ امیر المومنین میرے یہ غلام ہیں اور ان کا ہاتھ کاٹنا ضروری ہے، میرے باغ کو لوٹ رہے تھے اور میں نے انہیں پکڑ لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا بھئی تمہارا مالک کتنے پیسے تمہیں دیتا ہے، کیوں چوری کی؟ انہوں نے کہا حضرت بھوک سے مجبور ہو گئے۔ فرمایا کتنے پیسے ملتے ہیں؟ ان کے لیے اتنے پیسے۔ کتنا کام کرتے ہو؟ اتنا کام کرتے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے حاطب رضی اللہ عنہ کو پیغام بھجوایا اور کہا حاطب اتنی کم اجرت پہ لوگوں سے مزدوری لینا اور پھر جب لوگ چوری کریں تو ان کے ہاتھ کاٹنے کی سفارشیں میرے پاس بھیجنا، کیا یہ بہتر نہیں کہ میں تمہارا ہی ہاتھ کاٹ دوں؟ اور فرمایا سب کو آزادی ہے، چلے جاؤ۔ اور حاطب رضی اللہ عنہ کو بلا کے کہا کہ حاطب ان لوگوں کی جو روزانہ کی مزدوری ہے اس میں اضافہ کرو، لوگ جب اپنی ضروریات زندگی پوری نہیں کر سکیں گے تو ڈاکے بھی پڑیں گے، چوریاں بھی ہوں۔ اسی لیے کسی نے عمر رضی اللہ عنہ سے شکایت کی کہ آپ نے اپنی حکومت میں سب سے زیادہ تنخواہ 3 طبقات کی مقرر کر دی، کیوں کیا؟ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے ججز کی، قضات کی تنخواہ سب سے زیادہ مقرر کی۔ یاد رکھو اگر جج اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ادھر ادھر دیکھے گا تو تمہارے معاشرے انصاف سے محروم ہو جائیں گے۔ اور فرمایا پولیس کی تنخواہ سب سے زیادہ مقرر کی ہے اس لیے کہ اگر انہیں کچھ نہیں ملے گا تو گواہیاں ختم ہو جائیں گی، سچی گواہی نہیں ہوگی، جہاں سے یہ پیسے ملیں گے ادھر ہی گواہی دے دیں۔ اور فرمایا تیسرا طبقہ
تمہارے اساتذہ کا اگر میں ان ٹیچر کی اساتذہ کی تنخواہ کم کر دوں تو یہ امت جاہل رہ جائے گی، اور میں امت میں جہالت کو پسند نہیں۔ سب سے زیادہ تنخواہ مقرر کر دی اور ان چوروں کے ہاتھ نہیں کٹوائے، اس لیے کہ وہ حقیقت کو جان گئے کہ در حقیقت بات کیا ہے۔ اتنا زیادہ اس عمل اور عمل کے بعد جو پیچھے اس کے جذبہ کار فرما ہے، شریعت اس کو دیکھتی ہے، اس پر نگاہ رکھتی ہے کہ بظاہر ایک آدمی گناہ کر رہا ہے، وہ صراحتاً گناہ ہے، بالکل گناہ ہے، اس کے باوجود شریعت یہ نہیں کہتی کہ اس انسان کے لیے جیل میں ڈال۔ چور کے لیے شریعت نے جیل رکھی ہے، بدکار آدمی کے لیے جیل نہیں رکھی۔ کوئی آدمی جس نے معاذ اللہ جبر نہیں کیا، اور عورت اور مرد ایک دوسرے پر جبر کے مرتکب نہیں ہوئے، شریعت اسے قید میں نہیں ڈالتی اور چور کو ڈال دیتی ہے، اس لیے کہ چور نے جو چوری کی ہے تو کسی کا مال چرایا نا، اس کا کیا بنے گا؟ اور وہ جو پہلا حق ہے وہ صرف اللہ کا حق ہے جو انہوں نے ضائع کر دیا۔ اللہ چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو پکڑ لے، اور ان پر جو حد جاری کرنی ہے وہ حکومت کا کام ہے۔ حکومت اپنے ذرائع استعمال کرے گی، کسی فرد کا حق چکے ضائع نہیں ہوتا ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ جیل میں ڈالا جائے۔ اس لیے انسان جلدی کرتا ہے لوگوں پر فتویٰ لگانے میں، اور انسان فتویٰ دینے میں، قاضی فیصلہ نافذ کرنے میں جلدی چاہے کر دے، لیکن عامت الناس کو ہمیں کسی نے حق نہیں دیا کہ کسی انسان کے کردار پر بغیر کسی وجہ کی انگلی رکھیں اور تہمت لگائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دیکھتے تھے اور لوگ آتے تھے، اور آپ اس جذبے کو پہنچنے کی کوشش کرتے تھے جس کے تحت یہ گناہ ہوا ہے، اور حدیث میں صاف آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں سے مواخذہ کبھی کبھی ترک فرما دیتے، الا یہ کہ مقدمہ آ جائے اور عدالت میں بات پیش ہو جائے، پھر تو کسی کی نہیں سنتے۔ لیکن عدالت میں مقدمہ نہیں آیا اور کسی سے کوئی خطا ہو گئی اور اس میں انسانوں کا حصہ نہیں تھا، فرمایا لوٹ جاؤ، ایسے ہے، تعویل فرماتے رہے۔ صحیح بخاری آپ اٹھا کر دیکھ لیں، مسلم دیکھ لیں، حدیث کی بڑی کتابیں دیکھ لیں، ایک آدمی آتا ہے، ایک لڑکا، اور اس نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ضمیر اتنا زندہ کر دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کا کہ اصل میں انسان کا ضمیر خود عدالت بن گیا تھا۔ لوگ جرم کرتے ہوئے گھبراتے تھے کہ رات کو سوئیں گے کیسے اور چین کیسے آئے گا اگر غلطی کریں۔ یہ اصل انسانیت کہ انسان کے اندر کی روح بیدار ہو اور اسے احساس ہو کہ غلطی کر لی ہے، اور چین نہ آئے جب تک کہ جا کے معافی نہ مانگ لے، جب تک کہ اپنے رویے کی تلفی نہ کر دے، اور جب تک کہ اپنے رویے پہ معذرت کا اظہار نہ کر دے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ سے اتنا ڈرنے والے تھے کہ آپ نے ایک بچی کو کہا یہ کام کراؤ، ادب المفرد میں آتا ہے وہ باہر گئی، بچی تھی، کھیلنے لگی گلی میں بچیوں سے، اور کچھ دیر کے بعد آپ نے دیکھا تو آپ کو غصہ آیا اور آپ نے فرمایا میں نے تمہیں کام جو کہا تھا کیوں نہیں کیا؟ وہ کھیل میں لگ گئی۔ آپ نے فرمایا اگر مجھے اللہ کا خوف نہ ہوتا تو بیٹی میں آپ کو ایسی سزا دیتا زندگی بھر تم یاد رکھتی، جاؤ کام کر کے۔ نہیں سزا دی، کیوں؟ فرمایا اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر۔ باپ جب جوان ہوتا ہے تو جو پہلی بڑی اولاد ہوتی ہے اس کو مارتا ہے، اس لیے نہیں کہ اس بچے کی اصلاح ہو جائے، اس لیے کہ اس وقت اپنے میں قوت اور طاقت ہوتی ہے، اور جب بوڑھا ہو جاتا ہے، 50 سال کا ہو جاتا ہے، 55 برس کا ہو جاتا ہے، تو پھر جو آخری اولاد ہوتی ہے اسے نہیں مارتے، اس کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اپنے میں قوت باقی نہیں رہتی ہے، اور پتہ ہوتا ہے کہ اب اولاد جوان۔ جب اولاد جوان نہیں ہوتی
تو ان کی ماں باندھی سے بھی کم درجہ رکھتی ہے، ہاتھ اٹھا لیا، جو مرضی کر لیا، وہ نیت یہ نہیں ہے کہ اس کو ٹھیک ہونا ہے، نیت اس میں اپنی طاقت، قوت، شہامت کا اظہار ہے کہ میں بڑا ہوں، اور شریعت اس کو بالکل نہیں مانتی۔ وہ کہتی ہے کہ جو اولاد کو مارے گا اللہ کے ہاں جا کر اس کا جواب دینا پڑے۔ ہم تو بھئی آج تک اس مسئلے کو حل نہیں کر سکے کہ جو لوگ اپنے بچوں کو مارتے ہیں اور بے دریغ مارتے ہیں، فرض نماز کے لیے شریعت کہتی ہے صرف 3 مرتبہ ہلکی سی چپت لگا دو، بس اس سے زیادہ نہیں۔ فرض نماز کے لیے ہلکا سا اشارہ کر دے، ذرا سا مار دے کہ نماز پڑھو، ڈر ہے، روب ہے باپ کا۔ لیکن یہ اس تہذیب کی باتیں ہیں جہاں باپ جو تھے نا وہ دوست نہیں ہوا کرتے تھے، باپ باپ ہی ہوا کرتا تھا۔ اب بچے کو مارتا ہے بے دریغ، اگر یہ کہیں کہ قیامت میں بچے سے معافی مانگ لے تو معافی کیسے مانگے؟ نابالغ ہے، اس کو تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، اسے معاف کرنے کا اختیار نہیں۔ پھر اس بچے کا بدلہ کیا اللہ لے گا؟ اگر اللہ لے گا تو بڑا سخت لے گا، یہ کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، اب سمجھ بھی نہیں آتی کہ مسئلہ بنے گا کیا۔ اس لیے جوانی کی جو طاقت ہے نا باپ کی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس بچے کو رگیز دیا جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اللہ کا خوف دلایا کہ لوگ جس چیز کو بظاہر گناہ اور بری چیز سمجھتے ہیں اس کے پیچھے کیا اصل مسئلہ کار فرمایا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جوان آیا اور اس لڑکے نے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے وہ جو ضمیر کی خلش تھی اس کا اظہار کیا، اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے پاک کر۔ بخاری میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک کو ایک طرف ہٹا لیا کہ وہ چلا جائے، اور اس کا ضمیر ایسا زندہ تھا کہ وہ ادھر سے چہرہ مبارک کے سامنے آ گیا، اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر 3ری مرتبہ، پھر 4تھی مرتبہ، پھر اسے کہا لعلک لمستہا، شاید تم نے اسے چھو لیا ہوگا اور تم سمجھتے ہو کہ یہ بدکاری ہو گئی۔ اس نے کہا نہیں نہیں اللہ کے رسول میں جانتا ہوں ان چیزوں کو، فرمایا لعلک قبلتہا، شاید تم نے بوسہ دے دیا ہوگا اور تم یہ سمجھتے ہو ایسے ہو گیا۔ اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول میں سب چیزیں سمجھتا ہوں، فرمایا لعلہ شاید یہ اسے ٹلاتے رہے، فرمایا جاؤ اللہ سے معافی مانگو، توبہ کر لو، ایسی باتیں نہیں کرو۔ اللہ کا بندہ اس بات پر اصرار کرتا ہی رہا کہ مجھے پاک کر دیں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ حد جاری کرنے کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کیا کہ اس کے اقرار پہ اسے پکڑ لیا جائے اور ماریں اور یہ کریں، بلکہ ٹالتے رہے، فرماتے رہے کہ لعلہ شاید ایسے، اس لیے کہ آدمی کبھی گناہ کرتا ہے جذبات کے غلبے سے، اور ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، ہمیشہ اس بات کو لکھ لینا چاہیے گھر جا کے، زندگی بھر کے لیے یاد رکھے کہ آدمی سے جو گناہ جذبات کے غلبے سے سرزد ہوتے ہیں اللہ کے یہاں معافی ہے، اور جو گناہ انسان سے اپنے برے اخلاقیات، حسد، جھوٹ، یہ جذبات نہیں، یہ عادتیں جو بن جاتی ہیں اللہ کے ہاں ان چیزوں کے لیے جہنم ہے۔ تزکیہ جو کرتے ہیں اور اسلام جس شخصیت کی بات کرتا ہے وہ کہتا ہے ان گناہوں کو اندر سے دھو ڈالو جو گناہ عادت بن جاتے ہیں، جھوٹ ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، ریاکاری ہے، چغلی ہے، حقیقت میں گناہ یہ ہیں۔ شریعت کہتی ہے ان سے اپنی جان چھڑاؤ۔ جب آدمی کو ان گناہوں کی عادت پڑ جاتی ہے تو پھر اس کا تزکیہ یا تو اللہ کا ذکر ہے جو کرتا ہے، اور یا پھر اس انسان کا تزکیہ جہنم کی آگ کرتی ہے۔ تیسرا راستہ کیا؟ ایک آدمی کے دل میں نماز کی وقت ہے، نماز کے مسائل کو سمجھے گا، جانے گا، اللہ کا خوف ہے۔ ایک آدمی کو اللہ کا خوف ہی نہیں ہے، آپ 1000 بار اس سے وعدہ کرائیے کہ نماز پڑھے، 1000 بار سزا دیجیے، اللہ کا خوف نہیں ہے تو نماز کیوں پڑھے؟ ایک آدمی میں سچ ہے، دیانتداری ہے،
کوئی تھانہ کچہری پاس نہیں، اللہ سے ڈرتا ہے کہ اللہ کے یہاں حساب ہوگا۔ اس آدمی کو کروڑوں پر بٹھا دیجئے، اور ایک آدمی کو اگر خدا کا خوف نہیں ہے تو اس انسان پر 4 آنے کا بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اس نے اپنے اندر کے ان جذبات کو بگاڑا ہے۔ یہی وہ چیز تھی جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ دیکھتے تھے، اور انہی چیزوں پہ صحابہ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈانٹ بھی پڑتی تھی، انہی چیزوں کی اصلاح ہوتی تھی۔ خلافت راشدہ میں بھی یہی چیزیں نہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لوگوں سے پوچھتے ہوئے پایا گیا، فرماتے تھے کیوں یہ کام، کیوں یہ کام۔ حضرت شفا رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو مدینہ منورہ کے بازاروں پہ مقرر کر دیا اور فرمایا خبردار جو کسی بازار میں سود کا کاروبار میں دیکھوں اور آپ مقرر ہیں اور درہ ان کے ہاتھ میں دیا، فرمایا کوئی مرد ہو یا بچہ یا عورت یا کوئی بھی اسے مارو، ہم اپنی مملکت میں سود کو نہیں چلنے گے۔ شفا رضی اللہ عنہ نے دیکھا کچھ لڑکے بالکل کمر جھکائی ہوئی اور بہت زیادہ خشوع و خضوع، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور گزر گیا تھا تو ان کے پاس کئی جوانوں کے اور کہا کیا ہو گیا ہے تمہیں، کمر سیدھی کر کے کیوں نہیں چلتے؟ تو انہوں نے بڑی ہلکی آواز میں کہا اللہ کا خوف ہے، ہم ایسے ایسے۔ انہوں نے کہا عمر کمر سیدھی کر کے چلتا تھا اور بات اتنی اونچی آواز سے کرتا تھا کہ سننے والے سن لیتے تھے، اور جب مارتا تھا تو لوگ دیر تک اس مار کو یاد رکھتے تھے، اور جو وعدہ کرتا تھا اس پہ پورا اترتا تھا اور تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا تھا، خبردار جو میں نے تمہیں اس حالت میں دیکھا، کیا سر اٹھاؤ کمر سیدھی کر کے چلو، کیا ہو گیا ہے؟ اور یاد رکھو اللہ کا خوف یہاں اندر ہوا کرتا ہے ظاہر کی حیث میں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرض کیا کہ اللہ کے رسول سب سے اچھا قاری کون ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے اچھا قاری وہ ہے جو تلاوت کرے تو تمہیں اس کی تلاوت کے لہجے سے احساس ہو کہ اللہ کے کلام کو سمجھ رہا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے۔ ہم ظاہر کی آواز کو دیکھتے ہیں، ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور چیز کو دیکھتے ہیں، ان چیزوں کو سوچنا چاہیے اور اپنی شخصیت کو بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو مدد کی توفیق۔